أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yükselin! 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 Kardeş! 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 Kendine gel! Kendine gel! ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 67 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ارطغرل اور الیار مرکزی خیمے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ ارطغرل کا بیٹا گندز گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے، سب لوگ چونک کر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ دوان شدید زخمی حالت میں قبیلے میں پہنچ چکا تھا، سب لوگ حیرانگی سے اس گھڑ سوار کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ارطغرل اور الیار بھی نیچے اتر آتے ہیں اور اس جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل دوان کو گھوڑے سے اتار لیتا ہے اور کہتا ہے، دوان بھائی اپنے آنکھیں کھولو۔ بامسی اور ترگت بھی اسے بلانے لگتے ہیں۔ ارطغرل پوچھنے لگتا ہے، دوان بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ پھر دوان آہستہ سے بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے، ویسیلس اور اورال دندار صاحب کو لے گئے ہیں، مجھے معاف کر دینا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اتنے میں ہائمہ خاتون اور دوسری عورتیں بھی اندر سے آ جاتی ہے۔ بانو جیجک کہتی ہے، یا اللہ اس مبارک جمعے والی دن ہمیں کسی بلا سے محفوظ رکھنا۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگتی ہے۔ ہائمہ خاتون دوان کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ پھر بانو جیجک دوان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، دوان اپنی آنکھیں کھولو، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ دوان کہتا ہے، ہمارے بچے کو ارطغرل صاحب اور ہمارے قبیلے کے لائق پروان چڑھانا۔ بانو روتے ہوئے کہتی ہے، ایسا مت کہو دوان، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ پھر دوان ارطغرل سے کہتا ہے، میں ان کو آپ کی امانت میں سونپ رہا ہوں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے، ایسا مت کہو دوان۔ پھر دوان کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے۔ اس طرح دوان شہید ہو جاتا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yükselin! 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 Kardeş! 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 Kendine gel! Kendine gel! Ağlamak gözünü. سب رونے اور چیخنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل اسے اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ بامسی اس کی خونی جیکٹ کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ ارطغرل دوان کو اٹھا کر اپنے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اسے نیچے رکھ لیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں باقی لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ہائمہ خاتون اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اتنے میں بانو جیجک بھی آ جاتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ باہر ترگت اور بامسی بھی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بھی اندر کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کاراجیسر میں ویسیلس اور اورال شطرنج کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اورال کہتا ہے، تو آخر کار تم نے ارطغرل سے ایک اچھا حصہ وصول کر لیا ہے۔ ویسیلس کہتا ہے، صرف دندار نہیں، میں اس سے ہر چیز چھین لوں گا۔ اورال کہتا ہے، یہ ہم اکٹھے مل کر کریں گے۔ ویسیلس کہتا ہے، الیار کے مرنے کے بعد جب تم قبیلے کے سردار بن جاؤ گے تو اس اتحاد کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تم اور تمہارا قبیلہ اس زمینوں سے نکل جاؤ گے، جلد ہی ان زمینوں پر کوئی ترک نہیں بچے گا۔ کچھ دیر بعد ویسیلس کہتا ہے، وقت آ گیا ہے، جال بچانے کا یہی وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اورال بھی ہنستے ہوئے ایک طرف
चला जाता है। दूसरी तरफ हाजतुर्रन एक तीर देखकर सोचने लगता है कि कैसे अर्तुगरुल ने उसकी जान बचाई थी जब ओराल उसे मारने वाला था। फिर वो कहता है, एक दिन थे जब मैं बहुत ज्यादा अमीर था और फिर मैं बहुत गरीब होकर गुलाम बन गया और अब मैं अर्तुगरुल के साथ चल रहा हूँ। मेरे ऊपर अर्तुगरुल साहब का बहुत बड़ा कर्ज है। थोड़ी देर बाद ओराल उसकी दुकान में दाखिल हो जाता है और दरवाजा बंद करके कहता है, हाजतुर्रन उस्ताद। हाजतुर्रन चौंक जाता है और पीछे मुड़कर ओराल को देखने लगता है। ओराल कहता है, मैं तुमसे वसूली करने आया हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले के मरकजी खेमे में दुआन की लाश पड़ी होती है और सब रो रहे थे। इतने में दुमरली कबीले में पहुंच जाता है और लोगों को जमा देखकर परेशान हो जाता है। फिर वो घोड़े से उतरकर मरकजी खेमे में दाखिल होता है तो दुआन की लाश देखकर चौंक जाता है। अर्तुगरुल खड़ा होकर कहता है, दुंदार लापता है। दुमरल कहता है, वो किले में है सरदार। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, कैसा है वो? दुमरल कहता है, वो जख्मी है सरदार। वेसुलस कह रहा था कि वो उसे शहंशाह के पास निकाया लेकर जाएगा। वो क्रिम्सन पहाड़ी के रास्ते से जाएंगे सरदार, जल्दी करे। अर्तुगरुल कहता है, वो मुझसे एक और भाई नहीं छीन सकता। तुम किले जाकर हेलेना से कहो कि वो तैयार रहे और मेरे इशारे का इंतजार करे। दुमरल वहाँ से चला जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत बामसी, अब जंग शुरू हो चुकी है। तुर्गुत कहता है, बेशक सरदार। बामसी दुआन के पास बैठकर कहता है, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हारे कातलों से इंतकाम ना ले लूं दुआन। फिर हाइमा खातून कहती है, अर्तुगरुल, मेरे बेटे को वापस लाओ, मुझे मेरा दुंदार वापस ला दो। एक बेटा मुर्दा हालत में पड़ा है, मैं एक और बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्तुगरुल कहता है, मैं उसे वापस लाऊंगा वालिदा। अलियार कहता है, मैं और मेरे कबीले के सिपाही आपके साथ है अर्तुगरुल साहब। फिर अर्तुगरुल खेमे से निकल आता है। अर्तुगरुल के खास सिपाही घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। अर्तुगरुल बुलंद आवाज में कहता है, हर कोई जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हो जाए। इंतकाम लेने तक हमारी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं और फिर अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ दुंदार को काराजेसर जेल में बंद कर दिया गया था और दुंदार अपने आप को कोस रहा होता है और कहता है, ये तुमने क्या किया दुंदार? तुम प्यार में पड़ गए थे और गुनेली तुमने क्या किया? ये कहकर वो गुस्से में चीखने लगता है और समझ जाता है कि ये सब गुनेली की वजह से हुआ है। इतने में वेसुलस भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, चलो दुंदार साहब, जाने का वक्त आ गया है। दुंदार पूछता है, कहा? वेसुलस कहता है, तुम्हारी मौत की तरफ। फिर वो सिपाहियों को इशारा करता है। सिपाही उसे पकड़कर बाहर ले आते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ रवाना था। काई कबीले में दुआन को नहलाकर उसके ऊपर काई कबीले का झंडा और तलवार रख दी गई थी, जबकि बानू जीजेक उसके करीब बैठकर रो रही थी। दूसरी तरफ वेसुलस के सिपाही एक घोड़ा गाड़ी लेकर रवाना थे, जबकि अर्तुगरुल के सिपाही भी करीब पहुंच चुके थे। इतने में अर्तुगरुल उनके पास आकर कहता है, आप सब लोग कहीं चुप जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो, जंग मुबारक हो। ये कहकर अर्तुगरुल एक तरफ चल पड़ता है, जबकि बाकी सब लोग झाड़ियों में छुपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल उस काफिले के सामने पहुंच जाता है और उनके सामने अपने घोड़े को हवा में बुलंद करता है। वेसुलस के सिपाही अपने तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुगरुल भी तलवार निकाल कर नारा लगाता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। नारे की आवाज सुनकर अर्तुगरुल के साथी भी उठ खड़े होते हैं और हमला कर देते हैं।
اس لڑائی میں ویسولیس کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں جبکہ ارطغرل کے تمام سپاہی محفوظ رہتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اوپر ایک پنجرا لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے کپڑا اتار دیتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے دندار، پھر وہ پنجرا کھول کر اندر چلا جاتا ہے اور جب اس کے اوپر سے کپڑا ہٹاتا ہے تو وہ حجتورین تھا۔ ارطغرل کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر وہ منظر سامنے آ جاتا ہے جب اورال حجتورین کی دکان کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے تم ایک دفعہ میرے شکنجے سے بچ گئے تھے لیکن دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، تمہارا پیارا ارطغرل اس دفعہ تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ پھر اورال نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ پھر حجتورین نے کہا تھا تمہیں کون بچائے گا جب ارطغرل صاحب تمہارے پیچھے آئیں گے؟ میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں بلکہ میں عزت کے ساتھ مروں گا جبکہ تم یہاں ایک لیچ کی طرح دشمن کے ساتھ رہ رہے ہو۔ پھر اورال اس کی پیٹ میں خنجر گھوم دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارا مالک بھی تمہاری طرح روتے ہوئے مر جائے گا۔ اس طرح حجتورین کی موت ہو گئی تھی۔ حجتورین کے لاش کے ساتھ ایک خط لگا ہوا تھا جس پر ویسولیس نے لکھا تھا تیار ہو جاؤ ارطغرل، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پھر ارطغرل حجتورین کی آنکھیں بند کرتا ہے اور پنجرے سے باہر نکل آتا ہے۔ الیار کہتا ہے اس کتے ویسولیس نے ہم سب کو بیوقوف بنایا ہے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے ویسولیس سب جانتا ہے، اس نے دمرل کو استعمال کر کے یہ جال بچھایا تھا۔ ترگت کہتا ہے دمرل قلعے کی طرف گیا ہے سردار، اس کی جان خطرے میں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے دمرل اس کتے کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گا، اگر وہ مر گیا تو اسے شہادت کا رتبہ ملے گا۔ جہاں تک دندار کی بات ہے تو یہ واضح ہے کہ ویسولیس نے اسے نہیں مارا، لیکن وہ اس سے یہ جاننے کی پوری کوشش کرے گا کہ حجتورین اور دمرل کو قلعے کے اندر سے کس نے معلومات دی تھی۔ ترگت کہتا ہے ہمیں قلعے کے اندر جانے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا، لیکن کیسے؟ ارطغرل کہتا ہے اللہ کی مدد سے ترگت، کوئی بھی قلعہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی قدرت کے آگے کھڑا رہ سکے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ویسولیس کو دوان اور دندار کے بارے میں پتہ کیسے چلا کہ وہ کونیا جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دمرل واپس کارا جیسر پہنچ گیا تھا اور سیدھا اپنے دکان پر جاتا ہے۔ وہاں ہر چیز بکھری پڑی ہوتی ہے، یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے کچھ سپاہی آ جاتے ہیں اور اسے پہچان لیتے ہیں۔ دمرل بھاگنے لگتا ہے۔ دوسری طرف دندار کو جیل کے اندر ایک دیوار کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور ویسولیس اپنے ہاتھ پر ایک پٹی چڑھا کر اسے مارنے لگتا ہے۔ اور پوچھتا ہے بتاؤ وہ غدار کون ہے جس نے تم لوگوں کو معلومات دی تھی؟ دندار کہتا ہے تمہاری امیدیں بیکار جائے گی ویسولیس، قلعے میں ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ویسولیس پوچھتا ہے واقعی؟ اور اس مونچھے والے آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا نام حجتورین ہے؟ وہ مر چکا ہے۔ یہ سن کر دندار غصے میں اسے گالی دیتا ہے۔ پھر ویسولیس کہتا ہے اس کا ساتھی دمرل بھی مارا جائے گا، تم بھی مرو گے، لیکن اس سے پہلے تم مجھے بتاؤ گے کہ وہ معلومات کس غدار نے دی تھی۔ دندار کہتا ہے یہ کبھی نہیں ہوگا ویسولیس، میرے لاش کے اوپر بھی نہیں، حتیٰ کہ اگر تم نے مجھے مار بھی دیا تو ہمارے لوگ پیچھے آئیں گے اور تمہاری پیٹ میں خنجر گھوم دیں گے، تم بونگتے ہوئے مرو گے ویسولیس، کتے کی طرح بونگتے ہوئے۔ یہ سن کر ویسولیس بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مکے مارنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 29 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، اس سے پہلے مسلمانوں نے یہ قلعے ایرانی فوجوں پر حملے کرنے کی جرات کبھی نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مسنہ بن حارثہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے، لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کی پیٹھ میں تلوار گھونپی تو سب نے آپس میں صلاح و مشورے کیے بغیر گھوڑے کے رخ اس طرف کر لیے۔ ایرانی فوجوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بر وقت مل گئی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا
کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے ہیں۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور اس سے سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ 633 عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنے فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہی خیمازن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زرتشتوں کی فوج کاظمہ میں خیمازن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہی سے رستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8,000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنا بن حارثہ، مزغور بن عدی، ہرملہ اور سلمہ نے 2,000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیشی قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکے، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیا۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنووں پر قابض ہو چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دیا جہاں دور دور تک پانی کے ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو، ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خونریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مسنا بن حارثہ، مزغور بن عدی، ہرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لیے خالد رضی اللہ عنہ سے آ ملے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو الجی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کس انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے، مسنا بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہو اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا تھا، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلائی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھی۔
خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کس کی بیش قیمت ٹوپی مرعوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔ فارس کے سپاہی کی ذرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود، بازوں پر کسی اور دانت کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دانت سے محفوظ کی ہوئی، ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچی، ایک تلوار، ایک وزنی گرز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے، جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہے؟ جرت اور عقل سے لڑتے ہیں۔ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، ان کی دلیری مشہور ہے۔ مسنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازو اور ٹانگوں پر چڑھائی ہوئی خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور برچی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ ذرہ اور دانت یا چمڑے کی خول حفاظت کے چھوٹے ذرے ہے۔ ایک خول گٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے گا، پھر اس پر اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی ذرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک کمزوری دکھاؤں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد سے کہا، سالاروں اور کمانڈروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کی چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کے خیمگاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے، تو ہرمز نے اپنے فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کے تاجروں کے قافلے یہاں سے جایا کرتے تھے، اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا، کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی ذرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز چل نہیں سکتے تھے۔ 1-2 دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز تھا کہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائے۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلو کی کمان عاصم بن عمرو اور عادی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو عقاب بن عمرو کے بھائی تھے، اور عادی بن حاتم قبیلہ تے کے سردار تھے، جو دراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز بھی اپنے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا، اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوشجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھول ہوئی ہے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا، اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا،
جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مارا جائے تو یہ معرکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے۔ ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا، مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، فوج سے کہو زنجیریں باندھ لے۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بیچ کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بند جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیر سیدھی کر دیتے، زنجیر گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے۔ لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندھے ہوئے سپاہی میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا۔ وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی وہ فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تک گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہا ہے خالد، ہرمز نے للکار کر کہا، آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغزنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہی۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل بپا کر رہی تھی۔ ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ ہرمز نے کہا، آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ، جو اس مظلوم بستی کو بر وقت مل گئی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے ہیں۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور اس سے سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ 633 عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔
ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنے فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہی خیمازن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زرتشوں کی فوج کاظمہ میں خیمازن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہی سے رستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنا بن حارثہ، مزغور بن عدی، ہرملہ اور سلمہ نے 2,000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیشی قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکے، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیا۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنووں پر قابض ہو چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دیا جہاں دور دور تک پانی کے ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو، ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خونریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مسنا بن حارثہ، مزغور بن عدی، ہرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لیے خالد رضی اللہ عنہ سے آ ملے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو الجی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کس انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کے شہنشاہی کا ایک دستور ہے، مسنا بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہو اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا تھا، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلائی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کہاں ہے وہ، کہاں ہے ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کس کی بیش قیمت ٹوپی مرعوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔ فارس کے سپاہی کی ذرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود، بازوں پر کسی اور دانت کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دانت سے محفوظ کی ہوئی، ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچی، ایک تلوار، ایک وزنی گرز
ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے، اور لڑنے میں کیسے ہے؟ جرت اور عقل سے لڑتے ہیں۔ مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، ان کی دلیری مشہور ہے۔ مسنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازو اور ٹانگوں پر چڑھائی ہوئی خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور بچی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ ذرہ اور دانت یا چمڑے کی خول حفاظت کے چھوٹے ذرے ہے۔ ایک خول گٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے گا، پھر اس پر اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی ذرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک کمزوری دکھاؤں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد سے کہا، سالاروں اور کمانڈروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کی چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کے خیمگاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے، تو ہرمز نے اپنے فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کے تاجروں کے قافلے یہاں سے جایا کرتے تھے، اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے۔ سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی ذرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز چل نہیں سکتے تھے۔ 1-2 دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز تھا کہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائے۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلو کی کمان عاصم بن عمرو اور عادی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو کا عقاب بن عمرو کے بھائی تھے، اور عادی بن حاتم قبیلہ تے کے سردار تھے، جو دراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز بھی اپنے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوشجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھول ہوئی ہے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مارا جائے تو یہ معرکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے، ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ فوج سے کہو زنجیریں باندھ لے۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بیچ کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے
کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بند جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیر سیدھی کر دیتے۔ زنجیر گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندھے ہوئے سپاہی میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا۔ وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی وہ فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تک گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہا ہے خالد، ہرمز نے للکار کر کہا، آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہی۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل بپا کر رہی تھی۔ ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ ہرمز نے کہا، آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔